من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 تا 82 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: من یطع الرسول، جو شخص اطاعت کرے گا رسول کی، فقد اطاع اللہ، تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولی، اور جس شخص نے روگردانی کی، پشت پھیری، منہ پھیرا، فما ارسلناک، سو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم، ان لوگوں پر، حفیظا، بطور نگران کے. وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، طاعہ، ہم نے اطاعت کی. فَإِذَا بَرَزُوا، پھر جس وقت یہ لوگ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیت، رات کے وقت مشورہ کرتی ہے، طائفہ، ایک جماعت، منہم، ان لوگوں میں سے، غیر الذی، علاوہ اس کے، تقول، جو آپ کہتے ہیں. واللہ یکتب، اور اللہ تعالی لکھتا ہے وہ کچھ، ما یبیتون، جو کچھ یہ لوگ رات کے وقت مشورہ کرتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سو آپ ان لوگوں سے اعراض کیجیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالی کافی ہے، کارساز ہے. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن کریم میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن، وَلَوْ كَانَ، اور اگر یہ قرآن ہوتا اللہ کے علاوہ کے پاس سے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، البتہ یہ لوگ قرآن کریم میں پاتے بہت زیادہ اختلاف. پہلی آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا اور بتلا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں میری اطاعت ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے، اور آپ کی شریعت قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کا اظہار کر رہی ہے، اور جب تک اس شریعت کے مطابق ہم لوگ اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھالیں گے اس وقت تک ہم رب کے بھی نافرمان ہیں، نبی کے بھی نافرمان ہیں، رب کے بھی نافرمان ہیں۔ تو رب کے فرما بردار ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم نبی کے فرما بردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے بطور نمونہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور نمونے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، جو کام کیے یا کرنے کا حکم عطا فرمایا، تو وہ کام جو کیے اور کرنے کا حکم دیا تو وہ کام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہوئے کام دو طرح کے، ایک طرح کے کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے یا کرنے کا حکم عطا فرمایا، جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، دوسری طرح کے کام جنہیں سنت ہدا کہا جاتا ہے، ہدایت کی سنتیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو طرح کے کاموں پر عمل کرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور کچھ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جو طبی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے، کچھ ایسے جو دینی طور پر تھے، دینی طور پر تھے، کچھ ایسے جو طبی طور پر تھے، جو دینی طور پر تھے ان پر عمل کرنا ہم میں سے ایک کے لیے لازم ہے، اور جو طبی طور پر تھے ان پر عمل کر لیا جائے تو ثواب ہے، اور نہ عمل کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ طبی طور پر کیا تھے؟ طبی طور پر مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کھائی۔ ہم میں سے کتنے جو کی روٹی کھاتے ہیں؟ بہت کم ہے۔ تو جو کی روٹی کھانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبی عمل تھا، اگر کوئی کھا لے بہت اچھی بات، نہ کھائے تو کوئی ممانت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری کی۔ آج کتنے ہم میں سے جو گدھے پر سواری کرتے ہیں؟ تو اگر کوئی گدھے پر سواری کر لے اچھی بات، نہیں سوار ہوتا تو کوئی گناہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ نہ تھا، یعنی روشنی نہ تھی، آج کی طرح یہ بلب، لائٹیں، ٹیوب وغیرہ یہ موجود نہ تھی۔ تو کتنے ہمارے گھر کہ جن گھروں میں اندھیرا ہے، تاریکی ہے، تاریکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر روشنی نہ تھی، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں روشنیاں ہیں، لائٹیں ہیں، اور جو ہے ہمارے گھر روشن ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طبی عمل تھا۔ اس وقت اتنی سہولتیں نہ تھی، یا جس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ معمول تھا، تو یہ طبی عمل تھا۔ تو اگر کوئی کسی کے گھر میں روشنی نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں، روشنی کا ہونا اچھی چیز ہے، لیکن نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں روشنی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ موٹا لباس پہنا، موٹا لباس، اور ہم میں سے بہت کم ہے شاید سردیوں میں بھی اتنا موٹا لباس نہ پہنتے ہوں جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موٹا لباس تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبی عمل تھا۔ اب لباس جو ہے آپ جس طرح کا چاہے پہن سکتے ہیں، گرمیوں باریک لباس پہنے، موٹا لباس پہنے،
عورتیں جو ہے باریک لباس پہننے کی ممانعت ہے کہ جسم ظاہر ہو. مردوں کے لیے باریک لباس اتنا پہننے سے ممانعت ہے جس میں اس کا سطر ظاہر ہو, اور اتنا تنگ لباس پہننے میں ممانعت ہے جس میں اعضاء ظاہر ہو, اور عورتوں کے لیے بھی ممانعت ہے جس میں اعضاء ظاہر ہو, اور ایسا لباس پہننے کی ممانعت ہے جو غیر مسلموں کا شعار ہو, کہ نشانی اور علامت سمجھا جاتا ہو غیر مسلموں میں سے کسی کی, تو ایسے لباس پہننے کی بھی ممانعت ہے. تو باقی آپ جس طرح کا رنگ جیسا بھی جس رنگ کا بھی لباس پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں, جس رنگ کی بھی پگڑی باندھنا چاہیں تو باندھ سکتے ہیں. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی اپنے سر مبارک پر باندھی, اور سفید لباس پگڑی بھی آپ لوگ پہن سکتے ہیں, کالی پگڑی بھی آپ لوگ پہن سکتے ہیں آپ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو البتہ سفید لباس پسند تھا, اور سفید لباس پہننے والے شخص کو سفید لباس دعائیں کرتا ہے, اور نیکیوں میں اس کا نیکیاں لکھی جاتی جب تک اس کے بدن پر پہنا ہوا سفید لباس میلا نہ ہو جائے. تو سفید لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, تو سفید لباس پہننا چاہیے. لیکن کسی اور رنگ کا لباس پہنا جائے تو اس کی ممانعت نہیں. البتہ کالا لباس, جو قمیض بھی کالی ہو, شلوار بھی کالی ہی ہو, سیاہ ہو, خاص طور پر محرم الحرام کے مہینے میں, تو اس کی ممانعت ہے کہ یہ علامت سمجھی جاتی ہے اہل تشیع کی, رافضیت کی. محرم کے مہینے میں تو کالا لباس پہننا, کہ قمیض بھی کالی ہو, شلوار بھی کالی ہو, تو خاص طور پر محرم الحرام کے مہینے میں تو یہ ممانعت ہے. تو کچھ اعمال, کچھ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبی تھے, اور بہت سارے کام دینی تھے. تو جو دینی کام تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور کرنے کا حکم دیا, تو ان پر عمل کرنا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر لازم ہے, وہ سنت موقدہ ہے. اگر نہیں عمل کریں گے تو گناہ گار ہوں. تبھی کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جو طبیعت میں جڑے ہوئے تھے ان پر عمل کر لیا جائے تو ثواب ہے, نہ عمل کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت ہے, اور رسول کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی ہے. تو فرمایا ومن تولا, اور جس شخص نے روح گردانی کی, فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو ہم نے آپ کو ان لوگوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا, آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا, تو آپ نے پہنچا دیا. آگے میرے رب نے منافقین کا ذکر فرمایا, وَيَقُولُونَ طَاعَةً, یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے مسلمان, لیکن اس مجلس میں بہت سارے کچھ منافقین بھی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں ذکر فرما دیا کہ بھائی فلاں تاریخ میں, فلاں دن میں, فلاں وقت میں بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں غزوے میں جانا ہے اور فلاں کافروں سے لڑائی کرنی. اب منافقین جو موجود ہوتے, اب ان کی طبیعت کے یہ بات بالکل خلاف ہوتی. اب یہ جب اپنے گھروں میں جاتے تو گھروں میں جانے کے بعد آپس میں پھر مشورہ کرتے. مشورہ کیسے کرتے کہ کس طرح ہیلا اختیار کیا جائے, بہانہ اختیار کیا جائے کہ جس ہیلے اور بہانے کے ذریعے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل نہ کر سکے, جہاد میں جا نہ سکے, غزوے میں شریک نہ ہو سکے. تو گھروں میں جا کر وہ مشورہ کیا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے انداز میں اقرار کیا کرتے جیسا کہ ان سے بڑھ کر کوئی مطیع نہیں ہے, فرما بردار نہیں ہے, اطاعت گزار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسا رویہ ان لوگوں کا ہوتا اور گھروں میں جا کر اس کے خلاف ہوتا. تو اللہ رب العزت ان منافقین کا تذکرہ فرما رہے, وَيَقُولُونَ طَاعَةً, اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی,
فَإِذَا بَرَزُوا پھر جب وہ لوگ نکلتے ہیں یعنی منافقین من عندک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بیتا رات کے وقت مشورہ کرتے ہیں قائفہ منہم ان لوگوں میں سے ایک جماعت غیر الذی تقول علاوہ اس بات کے جو آپ کہتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف وہ آپس میں مشورہ کرتے واللہ یکتب ما یبیتون اور اللہ تعالیٰ لکھتا ہے جو کچھ وہ رات کے وقت مشورہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں مطلب کیا یعنی اللہ رب العزت کے فرشتے لکھتے ہیں کون لکھتے ہیں کرامن کاتبین لکھتے ہیں وہ ایک ایک حرف کو لکھ رہے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ایک ایک فعل کو لکھ رہے ایک ایک قول کو لکھ رہے ہیں حتیٰ کہ آنکھوں سے جو اشارے ادھر ادھر ہوتے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں آنکھوں سے اشارے جو ادھر ادھر ہوتے ہیں اس کو بھی لکھ لیتے ہیں گناہ کی طرف چل کر جو جاتے ہیں ان قدموں کو بھی لکھ لیتے ہیں گناہ کے کام جو ہاتھوں سے کرتے ہیں ان کو بھی لکھ لیتے ہیں تو فکرام الکاتبین ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں انسان چاہے تنہائی میں ہے چاہے ہجوم میں ہے تو یہ لوگ کس طرح چھپ سکتے ہیں یہ لوگ چھپ نہیں سکتے کرامن کاتبین ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کرامن کاتبین زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ایک ایک چیز کو لکھ رہے ان سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کا رجسٹر جس وقت پیش کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا لے پڑھ یہ ہے تیرا رجسٹر جو کچھ تو نے 60 سال 70 سال 90 سال 100 سال کی زندگی میں دنیا میں جو کچھ تو نے سفید کیا سیاہ کیا خود ہی اس کو پڑھ لے اب وہ پڑھ رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے 4 اوراق پلٹے پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی جو کچھ تو نے اب تک پڑھا ہے اس میں تیرے متعلق ٹھیک لکھا ہے یا غلط لکھا ہے جتنے تو نے گناہ کیے وہ سارے کے سارے لکھے گئے جتنے تو نے نیکیاں کی وہ سب کے سب لکھی گئی کیا کوئی زیادتی تو فرشتوں نے نہیں کی غلط تو نہیں لکھا میرے فرشتوں نے وہ کہے گا نہیں اے اللہ جو کچھ لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے پھر اللہ فرمائے گا چل اور پڑھ آگے پھر وہ اور پڑھے گا آگے وہ پڑھتا جائے گا 4-5 اوراق پڑھے گا پھر اللہ تعالیٰ روکیں گے رک جا پھر وہ رکے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی بتلا جو کچھ تیرے متعلق اس کتابچے میں لکھا ہوا ہے اس رجسٹر میں لکھا ہوا ہے اس میں کچھ غلط تو نہیں لکھا وہ کہے گا نہیں اے اللہ جو کچھ لکھا ٹھیک لکھا ہے غلط نہیں لکھا پھر اللہ فرمائے گا چل اب آگے پڑھتا جا تو اللہ رب العزت زندگی بھر کے میں جو کچھ انسان نے کام کیے وہ سب کے سب لکھ رہے اللہ کے فرشتے اور کل قیامت کے دن ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے اور پھر وہ کیا کرے گا اس کو پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں گے اور پسینے سے اس کا بدن شرابور ہوگا خوف کے مارے وحشت کے مارے تو ایسے وقت سے پہلے ضرورت ہے ہم اپنی زندگی بھر کی کمائیوں کو ایسا بنا لیں کہ جو ہمارے لیے آخرت کے میں جو ہے ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ ہو راحت کا ذریعہ ہو بخشش کا ذریعہ ہو تو اس وجہ سے ہم یہ نہ سوچیں کہ میں تو یہاں پر تنہا ہوں کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا لہٰذا میں گناہ کر لوں رب کی نافرمانی کر لوں تو ایسا کبھی نہ سوچے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کے ان دونوں کندھوں پر ہر وقت موجود ہیں یعلمون ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھتے ہیں یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم نیک بخت ہیں تو نیک بختی کو لکھتے ہیں بدبخت ہیں فاجر ہیں تو بدبختی کو لکھتے ہیں ان الفجار لفی جحیم تو وہ فرشتے لکھ رہے ہیں سارا کچھ لہٰذا ذرا باخبر ہو کر محتاط ہو کر ذرا جو ہے بیدار ہو کر اپنی زندگی کے اس سفر کو طے کریں کہیں ڈگمگا نہ جانا کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ کہیں دھوکے میں پڑ گئے تو اللہ رب کی پکڑ وہیں پر آ پڑے گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس وقت یہ منافقین اپنے گھروں میں جا رہے رب کے نبی کے فرمان کے خلاف آپس میں مشورے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے رات کے وقت کیے ہوئے تنہائی کے مشوروں کو بھی لکھ رہا ہے
کرامن کاتبین لکھ رہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کی باتوں سے اعراض کیجیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہے، وہ اللہ تو آپ کے لیے کافی ہے، وہی کاموں کو بنانے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، ان لوگوں کو ہو کیا گیا کہ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان منافقین کو ہو کیا گیا قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم عام لوگوں کو ہو کیا گیا کہ قرآن کریم سے رشتہ تعلق مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ ہر ایک مخاطب ہے، ہر ایک مخاطب ہے، اگر قرآن کریم کا ترجمہ ہی صحیح طریقے سے پڑھ لیا جائے تو اللہ کے فضل سے اتنا تو اسے پتہ چل ہی جائے گا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور موت کے بعد میرے ساتھ پیش آنے والے احوال کیا ہیں۔ کم از کم اسے اتنا تو پتہ ہی چل جائے گا اگر ترجمہ ہی پڑھ لے، اور اگر کوئی ترجمہ اور تفسیر پڑھ لے تو اللہ کے فضل سے اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آ جائے گا، ایسا انقلاب آ جائے گا کہ اس کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ رب اور نبی کے فرمان کے خلاف کوئی کام کر گزرے، رب کے نافرمانی کر گزرے۔ تو قرآن کریم ایسا اللہ رب العزت کی طرف سے انمول خزانہ اور تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے، لیکن افسوس ہے آج کے زمانے کے لوگوں پر کہ اس قرآن کریم سے تعلق ہم لوگوں نے توڑا ہوا ہے، اس سے دوریاں اختیار کی ہوئی ہے۔ ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کریم کو سنتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی سروکار نہیں قرآن کریم سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں قرآن کریم سے، کیونکہ ہمارے کام ہمارے لیے زیادہ عزیز ہے، ہماری تجارت ہمارے لیے زیادہ عزیز ہے، ہماری نیندیں ہمارے لیے زیادہ عزیز ہیں، ہمارا کاروبار ہمارے لیے زیادہ عزیز ہے۔ تو ہمارے لیے سب کچھ عزیز ہے، اگر پیار نہیں، عزیز نہیں تو قرآن کریم سے نہیں، رب کے کلام سے نہیں، رب کے کلام سے نہیں۔ تو یاد رکھیے یہ 60-70 سالہ زندگی گزر جائے گی، جب آنکھیں بند ہوں گی پھر حقیقت واضح ہو جائے گی، پردے اٹھ جائیں گے، آنکھیں بند ہونے کی زیر ہے، سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ اور پھر افسوس ہوگا کہ ہائے میری بربادی، میں اپنی زندگی کو کن کاموں میں صرف کر آیا ہوں، کن کاموں میں صرف کر آیا ہوں۔ آج دیا جا رہا ہے لیکن لینے کے لیے تیار نہیں، آج سنایا جا رہا ہے لیکن سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت دیکھے اس آیت کریمہ میں فرما رہے کہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تعلق ہوگا تو کریں گے نا، محبت ہوگی تو کریں گے نا۔ جب محبت ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے تو پھر کہاں غور و فکر کریں گے؟ پھر بربادی ہے، بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن کریم میں غور و فکر کرو، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، جب تم قرآن کریم میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی بات کہ جو کچھ قرآن کریم میں ہے، وہ جو کچھ قرآن کریم میں ہے یہ ایسا حق پر مبنی ہے کہ ایسا حق پر مبنی ہے، پوری دنیا کے چہرے جھوٹے ہو سکتے ہیں، قرآن کریم جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ جھوٹا ہوتا، اگر یہ کسی عام کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا تو پھر تم اس کے اندر اختلاف شدید دیکھتے، شدت کا اختلاف دیکھتے، بہت زیادہ اختلاف دیکھتے، بہت زیادہ اس کے اندر جو کمیاں دیکھتے، کوتاہیاں دیکھتے۔ لیکن آج 1400 صدیاں گزر گئی، 15ویں صدی نصف ہونے کو ہے، تو آج تک کوئی اس کے ایک حرف کے مقابلے میں بھی ایک حرف نہ لا سکا، ایک آیت کے مقابلے میں آیت نہ لا سکا، ایک صورت کے مقابلے میں صورت نہ لا سکا، اس کے اندر تحریف نہ کر سکا۔ تو یہ اس کے حق اور سچ پر مبنی ہونے کی دلیل ہے کہ یہ حق پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ اور قیامت تک اس کی حفاظت کے ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جو اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں گے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ان کو بلندیاں اور عروج عطا فرمائیں گے، اور جو اس سے اپنے تعلق کو توڑیں گے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔